حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 57۔ آج ہم مرکب استثنائی اور مرکب اشاری کا بیان پڑھیں گے۔ مرکب ناقص کا موضوع چل رہا تھا۔ کافی مرکبات، مرکب اضافی، توصیفی، بدلی ہم نے بیان کر لیے تھے اور مرکب عطف بیانی بھی پڑھ لیا تھا۔ اب مرکب استثنائی اور مرکب اشاری ہم دو آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استثناء کی تعریف: وہ چیز جو ادوات استثناء کے بعد ہے اس کو ماقبل کے حکم سے نکالنا۔ جو ادوات استثناء کے بعد آتی ہے اس کو ماقبل کے حکم سے نکالنا۔ ادوات استثناء کون کون سے ہیں؟ جز، سوا، ما سوا، ماورا وغیرہ وغیرہ، الا، یہ سارے ادوات استثناء ہیں۔ یعنی ما بعد کو ادات حرف کے، ادات استثناء کے ما قبل کے حکم سے نکالنا۔ جیسے پوری قوم آئی، آمد، یہی مثال لے لیں، آمد طلباء مگر احمد، تمام طلباء آئے مگر احمد۔ اب یہ مگر احمد سے پتہ چل گیا کہ احمد نہیں آیا۔ جس کو نکالتے ہیں اس کو مستثنیٰ، اور جس سے نکالتے ہیں اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ جیسے آمد طلباء مگر احمد، تمام طلباء ہے مگر احمد نہیں ہے۔ اس مثال میں طلباء مستثنیٰ منہ ہے مگر حرف استثناء ہے، اور احمد مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ مل کر آمد کا فاعل بنے گی۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ ترکیب بھی انہوں نے ساتھ بتا دی ہے۔ اور دیگر مرکبات کی طرح یہ بھی مل کر ایک کلمہ بنیں گے، فاعل بنیں گے یا مفعول بنیں گے یا جو بھی بنیں گے۔ مرکب استثنائی کی تعریف: وہ ہے جو مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ سے مل کر بنا ہو، جیسے آمدند ہما دوستاں مگر زید، آئے تمام دوست مگر زید۔ ترکیب: آمدند فعل، ہما دوستاں مستثنیٰ منہ مگر حرف استثناء زید مستثنیٰ، دونوں مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ واضح ہے، اسی طرح ترکیب ہے جیسے پہلے بیان کیا ہے۔ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں مل کر ایک کلمہ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی ترکیب میں فاعل، مفعول، مبتدا یا خبر بنتے ہیں۔ کلمات استثناء فارسی میں یہ ہیں: مگر، جز، سوا، ما سوا، ماورا۔ عربی میں الا یہ استثناء کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اور بھی حروف ہیں، مشہور یہ الا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کلمات استثناء ہو گئے۔ فائدہ: فارسی میں اکثر مستثنیٰ منہ محذوف ہوتا ہے، جیسے میاں موز جز علم گر عاقلی، نہ سیکھ کوئی چیز سوائے علم کے اگر تو عقل مند ہے۔ دیکھو اب جز حرف استثناء آ گیا، علم مستثنیٰ بھی آ گیا، لیکن مستثنیٰ منہ وہ نہیں آیا۔ وہ کیا تھا؟ چیزیں، کوئی چیز۔ یہ ایک یا جو ہوتی ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، آپ آگے پڑھیں گے۔ یا ایک یا تنکیر کی ہوتی ہے، تنکیر کی یا جو ہوتی ہے وہ کوئی کے ترجمہ میں آتی ہے، کوئی، کسی۔ اس مثال میں چیزیں مستثنیٰ منہ معذوف ہے۔ اور دوسری مثال: ز جاہل نیایت جز افعال بد، جاہل سے نہیں ہوتا کوئی کام برے کاموں کے سوا۔ اب دیکھو جز حرف استثناء بھی آ گیا، افعال بد مستثنیٰ بھی آ گیا، لیکن مستثنیٰ منہ نہیں آیا۔ جاہل نیایت فعل جز افعال بد، اس مثال میں فعل مستثنیٰ منہ معذوف ہے، فعل
مستثنا منہ محذوف ہے۔ اور کبھی کبھی مستثنا منہ ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے آمد ہما طلباء مگر زید، آئے تمام طلباء مگر زید۔ اس مثال میں ہما طلباء مستثنا منہ مذکور ہے، اس مثال میں ہما طلباء مستثنا منہ مذکور ہے۔ کبھی مستثنا منہ ذکر بھی ہوتا ہے، کبھی محذوف بھی ہوتا ہے۔ فارسی میں عام طور پر مستثنا منہ پہلے آتا ہے، مستثنا بعد میں آتا ہے۔ آمد، جیسے آمد ہما طلباء مگر زید، اور کبھی کبھی مستثنا پہلے اور مستثنا بعد میں بھی آ جاتا ہے، جیسے جز آستان تو در جہاں پناہ ندی دم، تیرے آستانے کے سوا جہاں میں کوئی پناہ میں نے نہ دیکھی۔ اس مثال میں آستانے تو مستثنا ہے اور پناہ مستثنا منہ ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ کہہ رہے ہیں کہ مستثنا منہ پہلے آتا ہے، مستثنا بعد میں آتا ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ مستثنا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستثنا منہ سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھنے والا ہو، ورنہ استثناء صحیح نہ ہوگا۔ یعنی کہ یار جس چیز میں سے آپ استثناء کر رہے ہیں، جس چیز میں سے آپ اس کو نکال رہے ہیں، اس کا تعلق تو ہونا چاہیے۔ اگر تعلق نہیں ہوگا تو پھر استثناء باطل ہوگا۔ جیسے آمدند ہما طلباء مگر خر، آئے تمام طلباء مگر گدھا، تو یہ گدھا اور جنس سے ہے، طلباء اور جنس سے ہیں، تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ استثناء درست نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مستثنا منہ متعدد اور کثیر ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جس میں سے استثناء کیا جا رہا ہے وہ متعدد ہو، بہت سی اس کی تعداد ہو، تب اس میں سے استثناء ایک کا ہوگا۔ آگیا جی مرکب اشاری کا بیان۔ اسم اشارہ کی تعریف۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی محسوس چیز کی طرف عضو ظاہری کے ساتھ اشارہ کیا جائے، وہ چیز جس کو محسوس کیا جا سکے، چھوا جا سکے، اور ظاہری عضو کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے این کتاب، یہ کتاب، آن قلم، وہ قلم۔ مرکب اشاری کی تعریف وہ ہے جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنا ہو۔ مرکب اشاری وہ ہے، یاد رکھیں یہ تعریفیں کامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن میں موضوع کو کا جو ہے نا حصر کرنے کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں، تعریفیں کی گئی ہیں۔ اسماء اشارہ دو ہیں، واحد برائے قریب جمع برائے قریب، واحد برائے بعید جمع برائے بعید، یعنی دو بعید کے دو قریب کے، دونوں میں واحد جمع ہے۔ دور کی چیز کے لیے آتا ہے، ہاں دور کی کئی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ این قریب کی ایک چیز کے لیے آتا ہے، این یا این ہاں نزدیک کی کئی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس میں اشارہ نزدیک کے لیے اور اس میں اشارہ این دور کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے مختص کر دیے ہیں۔ کے لیے جمع واحد قریب کے لیے کیا آئے گا، جمع قریب کے لیے، واحد بعید کے لیے، جمع بعید کے لیے کیا آئے گا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ جو واحد کے ہیں یہ برعکس بھی ہو جاتے ہیں، قریب والا بعید اور بعید والا قریب کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ سوال، اس میں اشارہ، اس کی آگے مثالیں بھی آئیں گی قریب بعید والے کی۔ اس میں اشارہ اور ضمیر غائب میں کیا فرق ہے؟ جواب، صرف اشارہ کا فرق ہے، یعنی اس میں اشارہ سے محسوس چیز کی طرف عضو ظاہری کے ساتھ اشارہ ہوگا، اور ضمیر غائب سے پیچھے مذکور چیز کی طرف غیر محسوس اور معنوی اشارہ ہوگا۔ یعنی جیسے آپ نے ضمیر غائب کی تعریف پڑھی ہے کہ ما قبل میں اس کا ذکر گزر چکا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے زید آیا، وہ بہت عظیم انسان ہے، تو یہ وہ جو ذکر کیا ہے، اب یہ بھی لفظ تو اشارہ کا ہے، بعید کا ہے اور واحد کا ہے، لیکن یہاں ضمیر ہے، یہاں اشارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ضمیر جو ہے وہ ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور اس میں اشارہ کے اندر محسوس چیز کی طرف عضو ظاہری کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے تعریف میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عضو ظاہری کی طرف عضو ظاہری کے ساتھ اشارہ کیا جائے۔
کبھی اونچے مرتبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں، جیسے طالب علم شب و روز محنت کند، وہ عظیم طالب علم دن رات محنت کرتا ہے۔ اور کبھی گھٹیا مرتبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ قریب استعمال کرتے ہیں، جیسے انسان ہما وقت سستی کند، یہ گھٹیا انسان ہمیشہ سستی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے مرتبے کے لیے، مقام کے لیے اس میں اشارہ بعید، اور کسی کی حقارت ثابت کرنے کے لیے اس میں اشارہ قریب۔ اس میں اشارہ اور مشار اللہ جب متصل ہوں تو اس میں اشارہ واحد لاتے ہیں، چاہے وہ اشارہ اللہ واحد ہو یا جمع، جیسے کتاب وہ کتاب، کس یہ شخص، کتاب ہاں وہ کتابیں، کساں یہ لوگ۔ یہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ جب اس میں اشارہ اللہ متصل ہوں، ملے ہوں، تو اس میں اشارہ واحد لاتے ہیں، چاہے مشار الیہ جمع بھی ہو جائے، چاہے مشار الیہ جمع بھی آ جائے، اس میں اشارہ واحد ہی لائیں گے۔ جیسے کساں جب یہ جمع ہے، لوگ جمع ہے، اشارہ واحد لائیں، کتاب ہا جمع ہے، واحد لائیں۔ اور اگر مشار الیہ پہلے ہو یا فاصلے پر ہو تو اس میں اشارہ اکثر جمع لاتے ہیں، جیسے شراب لال کش، یہ ذرا غور سے سمجھیں، بات کو پہلے سمجھیں۔ وہ اگر مشار الیہ پہلے ہو یا فاصلے پر ہو تو اس میں اشارہ اکثر جمع لاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں آتا ہے۔ اگر مشار الیہ پہلے آ جائے یا مشار الیہ اشارہ سے فاصلے پر آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس میں اشارہ اکثر جمع لاتے ہیں، جیسے شراب لال کش و روئے ماہ جبینہ ببیں، خلاف مذہب آنا جمال اینا ببیں، لال شراب پی، خلاف مذہب آنا جمال اینا ببیں، لال شراب پی، اور محبوبوں کا چہرہ تو دیکھ، ان کے مذہب کے خلاف ان کا جمال تو دیکھ۔ اب دیکھو یہاں میں اس میں اشارہ جمع لائے ہیں، آنا بھی اور اینا بھی۔ دیکھو جمال اینا، مشار الیہ جمال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مشار الیہ مقدم آ گیا ہے۔ تو دیکھو پھر اس میں اس وجہ سے انہوں نے اشارہ کو جو ہے، اس میں اشارہ کو جمع لایا ہے۔ خلاف مذہب آنا، اس میں بھی اس میں اشارہ مقدم ہو گیا ہے، مشار الیہ مقدم ہو گیا، تو اس میں اشارہ جمع لایا۔ اصل میں ہے خلاف مذہب شراب کشاں جمال این ماہ جبینہ ببیں، شراب کشاں جمال این ماہ جبینہ ببیں۔ اس مثال میں شراب کشاں جمع کو حذف کر کے اس کے لیے آنا، اس میں اشارہ جمع لے آیا ہے، واحد لانا چاہیے، جمع لائے، کیوں مقدم ہو گئے۔ اور ہوا جبینہ کو حذف کر کے اس کی بجائے اینا، اس میں اشارہ جمع لے آئے، واحد کی جگہ جمع۔ لفظ یہ این کا مبدل ہے، جیسے امروز یعنی این روز، یہ موجود دن، امروز کا یعنی امروز کا مخفف ہے، یہ کا مخفف ہے اس دن کا، روز میں یہ میں نے یہ، اور روز میں نے دن۔ کبھی کرینہ پایا جانے کی وجہ سے مشار الیہ حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے خلاف مذہب آنا جمال اینا، خلاف مذہب آنا جمال اینا بھی، ان کے مذہب کے خلاف ان کا جمال تو دیکھ۔ کہہ رہے ہیں کہ کرینہ پایا جائے تو مشار الیہ کو حذف کرتے ہیں، اصل میں ہے خلاف مذہب شراب کشاں حذف کر دیا، جمال این ماہ جبینہ، آگے ماہ جبینہ بھی حذف کر دیا ہے۔ فائدہ
اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر ایک کلمہ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی فاعل مفعول مبتدا خبر بنتے ہیں، جیسے بزن این دزدرا، تو مار اس چور کو یا اس چور کو، تو مار اس چور کو۔ بزن فعل بفاعل، این اس میں اشارہ، دزد کہتے ہیں چور کو، مشار الیہ دونوں مل کر مفعول بھی رہا، علامت مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں کہ اس میں امر ہے، امر انشاء کی قسم ہے۔ تو یہی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، مرکب ناقص کی تمام اقسام جو ہیں یہ ایک کلمہ کا حکم رکھیں گے، تو یہ فائدہ بار بار آ رہا ہے۔ کبھی اس میں اشارہ واحد کی شروع میں چوں حرف تشبیہ واو کے بغیر داخل کرتے ہیں، جیسے چنا، اس جیسا، اس کی طرح، چنی، اس جیسا، اس کی طرح۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ کیونکہ کبھی اس میں اشارہ واحد کے شروع میں چوں حرف تشبیہ واو کے بغیر داخل کرتے ہیں، چوں حرف تشبیہ واو کے بغیر داخل، جیسے چنا، اس جیسا، چنی، اس جیسا، اس کی طرح۔ یہ تھا جی آج کا درس۔ اس میں ایک بات سمجھیے، یہ لکھا ہے انہوں نے کبھی اس میں اشارہ واحد کے شروع میں چوں حرف تشبیہ واو کے بغیر داخل کرتے ہیں۔ یہ چوں لفظ نہیں ہے، چوں نون غنہ کے ساتھ لکھیں، اس کو نون غنہ اس کی تصحیح کریں، نون غنہ کے ساتھ، یعنی نون کے ساتھ، تب واو ہٹے گا تو چنا بنے گا نا، تب واو ہٹے گا تو چنی بنے گا۔ اشارہ تو تھا آں و این۔ یہ ہے جی آج کا درس۔